قاعدہ ہے کہ الحکم یدور مع العلت وجودا وعدما، کہ اگر کوئی حکم معلل ہے، کسی حکم کے اندر اگر کوئی علت ہے تو جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں پر وہ حکم پایا جائے گا۔ اب ہر وہ چیز جس کے اندر غذائیت والی علت ہے اس کو زکوٰۃ الفطر میں نکالنا یہ جائز ہے۔ اب آئیے ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نقدی یا کرنسی سے زکوٰۃ الفطر کے نکالنے کے قائل ہیں وہ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں یا ان کے کیا اشکالات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا سبب بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے کرنسی کو یا نقدی کو زکوٰۃ الفطر میں نکالنے کو وہ جائز کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا اشکال وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجور اور جو کو فرض کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور جو کو فرض کیا تھا، یا اسی طرح صحابہ کرام نے کشمش اور پنیر کو بھی نکالا، تو آپ لوگ چاول کیوں نکالتے ہیں؟ یا آپ لوگ دوسرے غلہ جات یا دوسری جو کھانے کی چیزیں دوسری غذائیں ہیں ان کو زکوٰۃ الفطر میں کیوں نکالتے ہیں؟ اور جب آپ ان چار چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسری غذائیں نکالتے ہیں زکوٰۃ الفطر میں تو آپ کو نقدی نکالنے میں کیا پریشانی ہے؟ جب اللہ کے نبی، اگر آپ اتنا ہی سنت کے متبع ہیں تو آپ وہی چیزیں نکالیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا یا جو صحابہ کرام نے نکالا۔ آپ چاول کیوں نکالتے ہیں؟ آپ آٹا کیوں نکالتے ہیں؟ یا دوسری چیزیں آپ کیوں نکالتے ہیں؟ اور اگر دوسری چیزیں آپ نکالتے ہیں تو پھر نقدی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ان کا یہ اعتراض ہے۔ یہ اعتراض در حقیقت بہت ہی بھونڈا اعتراض ہے اور اصول فقہ سے یا تو عدم واقفیت یا تجاہل عارفانہ کا نتیجہ ہے۔ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ اگر کوئی علت کسی دوسرے مسئلے کے اندر پائی جائے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو اصل مسئلے کا حکم ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ان چیزوں کو کیوں نکالتے تھے۔ اس کی علت یہ تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ یہ چیزیں عام غذا تھی لوگوں کی۔ انہوں نے باقاعدہ طور سے بتایا کہ ہم طعام نکالتے تھے اور ہمارا طعام فلاں 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 چیزیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں طعام ہونے کا وصف موجود تھا، اس کی علت موجود تھی۔ اب اگر اس زمانے میں کوئی آدمی چاول نکالتا ہے تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چاول نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں چاول بہت ساری جگہوں پر عام غذا ہے، لوگوں کی بنیادی غذا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ غذائیت والی جو علت ہے وہ چاول کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر موجود ہے۔ اب ہر وہ چیز جس کے اندر یہ علت پائی جائے گی اس کو ہم نکالیں گے۔ یہاں پر یہ نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاول نہیں نکالا تو آپ چاول کیوں نکالتے ہیں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے یا اس اعتراض پر یہ اعتراض بنتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خرید و فروخت صرف دینار اور درہم سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خرید و فروخت لوگ دینار اور درہم سے کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں آپ ڈالر سے یا روپے سے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی کی حیثیت ڈالر کو یا روپے کو حاصل نہیں تھی، کرنسی کی حیثیت دینار اور درہم کو حاصل تھی۔ اب کیا اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ بھائی آپ ڈالر سے یا روپے سے خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں تو کیا یہ اعتراض صحیح ہوگا؟ یہ اعتراض صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اعتراض صحیح اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کرنسی تھی وہ درہم اور دینار تھی، اور کرنسی کے اندر ثمنیت یعنی قیمت ہونے کی علت پائی جا رہی ہے۔ اب یہ علت ہمارے زمانے میں روپے میں، ڈالر میں اور دیگر کرنسیوں میں ہے، تو جب یہ علت پائی گئی ثمنیت والی علت روپے میں اور کرنسی اور دوسرے کرنسیز میں تو ہم اس سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ روپے سے کیوں کوئی چیز خریدتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روپے سے نہیں خریدا، آپ نے تو درہم اور دینار سے خریدا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آپ چاول سے کیوں نکالتے ہیں، دوسری غذاؤں سے کیوں نکالتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسری چیزوں کا ذکر کیا، تو یہ اعتراض بالکل اسی طرح سے ہے جو کہ بالکل ہی ناقابل التفات اور ناقابل اعتنا ہے۔ اسی طرح سے